السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا۔ اللہ مالک العلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، ایک پیغمبر کے طور پر جو اللہ کا پیغام، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات ہم تک پہنچائیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ نے یہ بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دنیا میں اگر کوئی رول ماڈل ہوگا، قابل اطاعت ہوگا، کوئی ایسی ہستی ہے جس کی بات، جس کا عمل، جس کی تمام شب و روز کی ایکٹیویٹیاں، اعمال اگر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں اور لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک قطعی فیصلہ، دنیا میں کوئی شخص جو مرضی کرتا رہے، جتنی مرضی عبادتیں کر لے، اگر اس کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں، اس کی عبادت کے اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ اور اس اعلان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج ادا فرمایا ہے۔ کتنا؟ ایک حج۔ اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی اس حج کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو وداع کر کے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام نے حج ادا فرمایا، اور حج کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مارکات الاعراب باتیں فرمائی، جن میں کچھ نمایاں یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو،
اسی نے تم کو بھیجا ہے، اس کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، اپنے اعمال کا تم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ یہ شتر بے میں ہار نہیں پھرے تم لوگ، ایسے نہیں پھر رہے کہ جو مرضی کرتے رہو، جس طرح مرضی کرو، آنکھ بند ہوئی دنیا سے گئے سب کچھ ختم، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حقیقت میں مردہ ہیں، جب مرتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے۔ مانا کیا تھا اس بات کا؟ کہ انسان کی حقیقی اور اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جس کا پہلا حصہ عالم برزخ ہے، یعنی قبر میں جا کر ہمیں تو نظر آتا ہے 2/6 یا 2.5/6 کے گڑھے کے اندر ایک مسلمان مرد، عورت، بوڑھے، نوجوان بچے کو ہم دفن کر رہے ہیں، تدفین کر رہے ہیں۔ اچھا بہترین کفن کا لباس خریدا، صاف ستھرا، اس کو غسل دیا، اس کو خوشبو لگائی، اس کا نماز جنازہ پڑھا، دعائیں کی، تدفین کی، تدفین کرنے کے بعد دعائیں کر کے ہم آ گئے۔ آگے اس کے معاملات کیا ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جو ہے، یعنی جو فوت شدہ ہے، وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہے۔ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فوت ہو گیا، لیکن اس کے معاملات کیا ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کیا اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے، اس کے بعد سے اس کی دنیا کی زندگی کے سارے اعمال کی حیثیتیں اور ان کے فائدے یا نقصان ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک وقت ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے خوش شکل، یعنی خوبصورت شکلوں والے، جن کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے، وہ فرشتے بشارتیں لے کے آتے ہیں۔ اس کے لیے جنت کا لباس آتا ہے، اس کی روح کو اس جنت کے لباس کے لپیٹ میں آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، آسمانوں سے اس پر سلامتیاں، برکتیں، رحمتوں کے کلمات، دعائیں، مبارکبادیں دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسے علیین میں شامل کر لو، اس کی روح کو واپس لوٹا کے جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، جن کی دنیا کی زندگی اور اس کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول اور معروف ہو گئے، پسند کر لیے گئے، جس کی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئی، اس کو علیین میں جگہ مل گئی۔ اللہ سے یہ دعا کیا کیجیے، اللہ ہمیں موت دینا تو ایمان اور استقامت والی، عافیت والی، اور اللہ ہمیں موت کے بعد اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اس کے برعکس جو بندہ بدکار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، بدعتی ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی روح کو جب قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اور بڑے خوفناک شکل کے فرشتے آتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان کی موت واقع ہو جائے، اس کی روح تڑپتی ہے، کبھی سر سے پاؤں، پاؤں سے سر، اس کو مار مار کر اس کی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اور آقا نے مثال کیا بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح ایک کھن کی گیلی روئی کو خاردار کانٹے دار جھاڑی پر لٹایا جائے، پھینک دیا جائے، بچھا دیا جائے، جب اس کو کھینچتے ہیں تو وہ روئی تار تار ہو جاتی ہے، کسی قابل نہیں رہتی، اس طرح اس کی روح کو تکلیف دے کے نکالا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم سے ایک بدبودار لباس آتا ہے، جہنم کی کھندک کا بدبو والا لباس آتا ہے، اور جب اس کی روح تعفن شدہ، بدبو شدہ اوپر آسمانوں پر لے جائی جاتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کو وہیں سے پٹک دیا جاتا ہے، اس کو بربادی اور ہلاکت کے کلمات کہے جاتے ہیں، کہتے ہیں کتنا برا ہے، بدکار ہے، بد نصیب ہے، بدبودار ہے، غلیظ ہے، اس کو پھینک دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی روح کو آسمان سے زمین پر پہلا عذاب پھٹکا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، حکم ہوتا ہے کہ اس کو سجین میں داخل کر، سجین کو، یہ جو جہنمی لوگ ہوں گے، یعنی اس کے اوپر عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ قبر دونوں اس کی دیواریں مل جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کا پہلا عذاب کیا ہے، سختی کیا ہے
کہ قبر کی دونوں دیواریں مل جاتی ہیں، اور اس طرح ملتی ہیں کہ جو اندر فوت شدہ ہوتا ہے اس کا جسم اور اس کی پسلیاں اس طرح مل جاتی ہیں۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کا اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مل کے مشترک ہو جاتی ہیں، اس طرح یہ جہنمی کا پہلا عذاب ہے۔ پھر اس کی قبر کو جنت کی بجائے جہنم کے انگارے بنا دیے جاتے ہیں، جہنم کی آگ سے دہکائی جاتی ہے۔ ایک فرشتہ مسلط ہوتا ہے جو ایک دفعہ کوڑا مارتا ہے تو اس کی قبر 100 سال تک جہنم کی آگ سے دہکتی رہتی ہے۔ اور یاد رکھیے جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 سے بھی زیادہ گنا گرم ہے، 69% سے بھی زیادہ، یعنی دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کے قریب جہنم کی آگ زیادہ ہولناک اور خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ کا معاملہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی انسان اس کو چند سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں منٹ کی بات نہیں کرتا، چند سیکنڈ، 5 سے 10 سیکنڈ بعد انسان جتنا مرضی طاقتور ہو، وہ چولہے کی آگ ہے یا ہماری نظر میں سب سے کمزور اور نحیف آگ کی قسم ایک موم بتی کی آگ ہے۔ لوگ گمان کرتے ہیں کہ چولہے کی آگ میں یا لکڑی کے کوئلے کی آگ میں زیادہ تپش ہوتی ہے موم بتی کی آگ کی نسبت۔ اس موم بتی کو جلا کر کوئی شخص 10 سیکنڈ سے زیادہ اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا اس کو۔ یہ جہنم کے جانے والے لوگ جو ہیں، اللہ کے نافرمان جو ہیں، جو سجین ہیں، ان لوگوں کے احوال ہیں۔ یہ منظر بیان کرنے کا مقصد آپ کو کیا تھا؟ تمہید کے طور پر، ابتدائیے کے طور پر یہ مقصد صرف یہی تھا کہ دنیا میں جتنی زندگی گزارنی ہے وہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنی ہے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا سلسلہ ہے، کیا منہج ہے ان کا، آپ نے اپنے آپ کو بہکانا نہیں۔ کیوں؟ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا۔ اب یہاں پر دین کا لفظ استعمال ہوا، اس کا معنی کیا ہے؟ دین کہتے کسے؟ ہم نے پوری زندگی 2 لفظوں میں گزار دی۔ جب بھی کوئی فارم بھرتے ہیں، نادرا کا فارم ہو، بچوں کے اسکول کا فارم ہے، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے کے داخلے کا فارم ہے، کوئی ملازمت کا فارم ہے، وہاں پر لکھا جاتا ہے ریلیجن، تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہم کیا لکھتے ہیں؟ اسلام۔ اب مذہب تو اسلام ہو گیا، اب دین کس چیز کا نام ہے؟ دین حقیقی معنوں میں عربی زبان کے اندر ایک ایسے اصول و ضوابط والے نظام کا نام ہے جس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے نا، اسلام کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک آئین ہے۔ وہ آئین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع سے واپسی پر، ترکتم فیکم امرین، 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی ذلیل نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی پریشانی نہیں ہوگی اگر اس کو پکڑے رکھو۔ اگر چھوڑ دیا تو تمہارے لیے ذلت ہے، گمراہی ہے، نافرمانی ہے، ضلالتیں ہیں، ناکامیاں ہیں۔ آج دیکھ لیں، ہر نعمت موجود ہے مسلمانوں کے پاس، اور دور جانے کی بات نہیں، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہمارے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، اس کے باوجود بھی راتوں کی نیند پریشانیوں میں گزرتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو نئی پریشانی ہوتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے رسول کے اس اصول کو چھوڑا ہے۔ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑ لو گے کبھی ذلیل نہیں ہوگے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ کسی میں بھلائی اور کامیابی نہیں۔
اور دین انہی دو چیزوں کا نام ہے۔ جو کچھ احکام ہیں، عبادات ہیں، حلال حرام ہے، جائز ناجائز ہے، جو کرنا ہے نہیں کرنا، وہ اس کتاب قرآن میں موجود ہے، اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ توحید کیا ہے، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج، روزہ، عمرہ، قربانی، جتنے بھی اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، ساری کی ساری اللہ کے نبی نے بیان کر کے سمجھا دی۔ اور اللہ قرآن میں یہی فرماتے ہیں، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین اور لے کے آئے گا اس سے وہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهَا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی سزا اور جزا کا نظام۔ ماہر لغت نے اس کی یہ بھی تعریف کی ہے کہ ایسا نظام، ایسا کوڈ آف کنڈکٹ، زندگی گزارنے کا ایک ایسا اصول جس کے تحت انسان کو سزا اور جزا ملے۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ وہ کیا ہے روز جزا؟ اس میں اللہ انسان کے اعمال کا حساب کرے گا۔ کس طرح حساب ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی بھی کی ہے نا، اس کا حساب ہے، اور ذرہ برابر اگر نافرمانی کی ہے، شر کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کی بھی سزا ملے گی، اس کا بھی حساب ہوگا۔ ادھر کوئی لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ناانصافی نہیں۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ میں بڑا پیارا ہوں، میری فلاں سے بڑی محبت ہے، میں نے فلاں اللہ کے نیک بندے کی بیعت کر لی، میں بچ جاؤں گا۔ قطعاً کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے معتبر انبیاء علیہ السلام ہیں۔ انبیاء میں سے سب سے معتبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر البشر، افضل البشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الناس۔ آپ تمام اگلے پچھلوں کے سردار، آپ تمام انبیاء کے امام، تمام امتوں کے، تمام قوموں کے، تمام انسانوں کے امام ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد آپ کے معتبر ترین اصحاب میں آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، آپ کی اولادیں، اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان اصحاب اور اہل بیت میں ایک نمایاں نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی نے اپنی اس پیاری بیٹی کو بھی یہ فرمایا، بیٹا اس بات کا کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، آپ کو بچا لیا جائے گا، آپ کے ساتھ نرمی کی جائے گی، بیٹا اپنے اعمال کی فکر کرنا۔ اس سے بڑا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو جتنے سید ہیں دنیا میں، وہ امیر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ کوئی پیر ہیں، کوئی سادے ہیں، علم والے ہیں، کم علم والے ہیں، جو بندہ بھی یہ کلیم کرتا ہے نا کہ میں سید ہوں، ہم اس کے شجرے کو نہیں ناپتے، ہم کہتے ہیں اللہ جانے تم جانے، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، تم کہتے ہو میں سید ہوں۔ وہ تمام کے تمام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے نکلے۔ جناب حسنین کریمین، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، ان کی نسل سے نکلنے والی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری سید۔ اب یہ تمام کی لڑی سیدہ فاطمہ سے ملی جاتی۔ سیدہ فاطمہ کو جب اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا تو ہمارے لیے تو بڑی الارمنگ سچویشن، بڑی خطرے والی بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بہترین فرد ہے، جو تقوی اور حیا کا ایک معیار ہے، جن کی پاکیزگی، جن کا ایمان مومن عورتوں کے لیے ایک معیار ہے، نیک بننے کے لیے عورتوں کا ایک معیار اللہ نے بنا دیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو،
ان کو بھی یہ فرما دیا کہ بیٹا اپنے اعمال کی فکر کرنا۔ ہم لوگ تو آقا کے غلاموں کے غلام کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم تو آقا کے غلاموں کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں۔ ہم لوگ اتنی جھوٹی امیدیں کیسے لگا کے پھر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے یہ کہاں سے سمجھ لیا جو کرنا ہے جس طرح کرنا ہے کر لو، کوئی بات نہیں، نبی کے امتی ہے بخشے جائیں گے۔ قطعاً یہ گمان نہ رکھیے گا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں بڑی سخت باتیں نازل کی۔ جو بندہ شرک کرے اور ساتھ اللہ کا کلمہ بھی پڑھے، کلمہ گو بھی ہو، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی پکارتا پھرے، اس بندے کا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے؟ اس بندے کے لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا جائے گا کہ آپ کس بندے کی حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ قرآن میں یہی بات فرماتے ہیں، دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کے آؤ گے، کوئی ضابطہ حیات ہوگا، کوئی عمل ہوگا، کوئی سلسلہ تم نے بنا لیا، میں فلاں سلسلے کو فالو کرتا ہوں، میں فلاں منہج کو فالو کرتا ہوں، اگر وہ دین اسلام کی مخالفت میں ہوا یا اس کا اور دین اسلام کے اندر بتائے گئے عبادات اور معاملات میں فرق ہوا تو وہ سلسلہ تمہیں بچا نہیں سکتا، وہ رد کر دیا جائے گا، وہ بیانیہ ناقابل قبول ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بلکہ رد نہیں ہوگا، وہ شخص قیامت کے روز آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ یعنی اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ اگر تو وہ شرک کی غلاظت میں ڈوب گیا تو پھر اس کا مقدر جہنم پکی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کا اعلان ہے، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ ایسی احادیث موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ اس سے لوگوں سے دور پردے میں لے جائیں گے، اس کو پوچھیں گے تو نے فلاں فلاں گناہ کیا، ایک ایک اس کی دنیا کی نافرمانی اللہ گنوائے گا، وہ ڈر جائے گا اور اقرار کرے گا اللہ میں نے کیا، اللہ مجھ سے یہ سرزد ہو گیا، اللہ یہ نافرمانی سرزد ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص گمان کرے گا کہ میں اب گیا جہنم، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص سے قیامت والے روز پوچھا گیا کہ تو نے یہ عمل کیا کیوں کیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ خیال کرے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ میں دنیا میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، اب میں تجھے کیسے بے پردہ کر دوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ دوسری حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اس شخص کی خوبی کیا تھی، وہ لوگوں کی خامیوں پر پردہ ڈالا کرتا تھا۔ اس کو پتہ چل جاتا اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے، برائی ہے، تو وہ اپنے منہ کو نیوز چینل ہی بنا لیتا تھا، اپنے فون کے اوپر اس کی تشہیر کر کر کے اس کو بدنام نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی اس پردہ پوشی کی نیکی کی وجہ سے، لوگوں کے عیب چھپانے کی وجہ سے، اللہ نے اس کو گناہوں پر پردہ ڈال کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ایک دوسرے شخص کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کوئی بڑی نیکی نہیں ہو، بڑے بڑے گناہ کے انبار 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے، اور وہ ایک رجسٹر بہت بڑا تاحد نگاہ، بڑی بڑی برائیاں۔ اللہ فرمائیں گے اس کی کوئی نیکی، فرشتے کہیں گے کوئی نیکی، اس کی تو برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حکم دیں گے فلاں وقت اس نے خلوص کے ساتھ صدق کے دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا تھا، اخلاص کے ساتھ توحید کا اقرار کیا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کو آخری نبی ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے وہ پرچی لاؤ، وہ پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، وہ پرچی وزن والی ہو جائے گی اور سارے گناہ اس کے مقابلے میں ہلکی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمتیں موجود ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو دین اسلام پر چل کے اپنی توحید کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتے۔
طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہ ایک یہودی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے آ کر کہا کہ امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین، ضابطہ حیات، نظام حیات قبول کر لیا، راضی ہو گئے کہ کسی کے لیے اگر کامیابی کا ذریعہ ہے تو وہ صرف اسلام میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، یوم العرفہ کا دن تھا، جمعہ کا روز تھا، آپ نے عرفہ کے میدان میں موجود تھے تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ نے دین کے مکمل ہونے کا حکم صادر فرمایا، یہ بشارت دی، خوشخبری دی کہ اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، وہ اسلام جس کی تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، جس کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئی، جو قرآن اور آپ کی سنت پر مشتمل ہے۔ اب یہاں پر عبداللہ ابن عباس کا ایک قول، فتح ربانی یہ تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس آیت کی تفسیر میں اور یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 8578 نمبر، اس کے اندر تفسیر کے دوران یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صاحب کتاب نقل کرتے ہیں۔ وہ قول کیا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین سکھایا ہے نا، اس میں ہر خوشی اور غمی بیان کر دی، اس میں ہر خوشی اور غمی، عبادت اور نیکی بیان کر دی ہے۔ ہمارے لیے بڑے دن معتبر ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کے بعد جس دن آپ نے اعلان نبوت کیا، آپ کو نبوت ملی، معراج اور اسراء کا واقعہ، ہجرت مدینہ، غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ خندق، فتح مکہ، دین کی تکمیل اور جلیل القدر صحابہ کرام کا قبولیت اسلام، یہ بڑے مارکۃ الاراء دن ہیں، لیکن ہمارے ہاں خوشی کا معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا۔ یہودی نے آ کے کیا کہا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم لوگوں پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہم پر نازل ہوتی ہے ہم نے اس کو عید بنا لینا تھا، اپنے پاس سے خوشی کا دن بنا لینا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرمائے، اہل بیت میں سے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ہجرت، واقعہ معراج، اس کے بعد غزوہ بدر، غزوہ خندق، پھر فتح مکہ، پھر دین کی تکمیل، بڑے بڑے کبائر صحابہ کا اسلام قبول کرنا، یہ ہمارے لیے سارے دن معتبر ہے، لیکن ہم خوشی کا دن اس کو بنائیں گے جس کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اپنی مرضی سے کوئی خوشی اور غم کا دن بنائیں، یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کا دن بنائے، میلاد کا دن بنائے، عید میلاد کے نام پر اپنے آپ سے ہی خوشی مناتا پھرے، صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی عالم کی بات نہیں کرتا، کسی مفسر محدث کی بات نہیں کرتا، اس شخص کی بات کر رہا ہوں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے سگے چچا عباس کے بیٹے، آپ کے وہ واحد چچا جنہوں نے سیدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام قبول کیا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے، بڑے معتبر شخص ہیں۔ یہ ان کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دن کو اپنے پاس سے خوشی کا دن نہیں بنا سکتے۔ آج ہم لوگوں نے اپنے پاس سے خوشی کے دن بنا لیے ہیں، معراج کے دن کو بنا لیا، شب برات کو اپنے پاس سے دن بنا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو دن کو اپنے لیے خوشی کا دن بنا لیا، عید بنا لی اپنی طرف سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهَا، اس سے وہ قبول نہیں ہوگا۔ خوشی منانی ہے مناؤ، لیکن وہ خوشی جس کو میرا نبی بتا کر گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں، کوئی عید میلاد نہیں، کوئی عید غدیر نہیں بنائی گئی۔ 18 ذی الحج کو ایک کمزور روایت ہے، دن میں اختلاف ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ تقریباً 40 دن روزے رکھتے رہے۔ جب 40واں روزہ تھا آپ کا، اس دن خواب میں بشارت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ آج کو روزہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے۔ ان خارجیوں نے، ان بلوائیوں نے، ان یہودیوں نے، عبداللہ بن سبا کے ماننے والے سبائیوں نے، جنہوں نے اسلام کے اندر تفرقہ بازی شروع کی، نسلی تعصب شروع کیا، قبائل کی ایک دوسرے پر برتری کو آگے لائے، انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا۔ اور خطبہ جد الوداع کے موقع پر چند صحابہ اکرام کی موجودگی میں، جن میں کچھ مدینے والے اور کچھ شام کے لوگ رہ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی کہ علی، آپ میرے ساتھ، آپ کی نسبت ایسا ہی ہے، جس کا میں مولا اس کا آپ مولا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مولا سے مراد دوستی، رفاقت، رہنمائی کی لی ہے، لیکن ہمارے کچھ دوستوں کو بیماری ہے ہر چیز میں اپنا مطلب نکالنے کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ اب سب سے بڑی بات ہے، اگر خلافت کا اعلان ہوتا تو کیا حجۃ الوداع کے موقع پر 1.5 لاکھ صحابہ کو اللہ کے نبی نہ یہ بیان کرتے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی یہ اعلان نہ کرتے کہ جاؤ لوگوں کو دور دراز بتا دو کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی ہوگا۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں سیدنا ابو بکر کو حکم دے رہے ہیں، مروا ابا بکر لیصلی الناس، کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ ابو بکر کو حکم دو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آ کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ اگر ایک خلیفہ متعین ہو گیا ہے، اس کی موجودگی میں کسی اور کو اپنے مسلح پہ کیوں کھڑا کیا جاتا ہے؟ یہ صرف اسلام کے اندر نئی باتیں نکالنے والی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو دین پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں، ہم لوگ بھی ان چیزوں میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ لوگ فیس بک پر، واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ یہ کیسی خوشخبری ہے، یہ کیسی عید ہے جس کا اللہ کے نبی نے تذکرہ ہی نہیں کیا، اللہ کے نبی نے سکھایا ہی نہیں ہے، اہل بیت میں کسی نے نہیں کیا، صحابہ کرام میں کسی نے نہیں کیا، حضرت حسن حسین کی نسل میں سے کسی نے نہیں کیا۔ آج ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا۔ تو عزیز سامعین، یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، ہمارا دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت پر مشتمل ہے، اور وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کے نبی بیان کر کے گئے ہیں۔ اپنے پاس سے ہم کوئی بھی نیکی کریں گے، وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں ضائع ہے، رد کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مخالف ہے، ہم نے نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا، یا ہمارے سامنے کیا گیا ہم نے اس پر قبولیت کا اظہار نہیں کیا، فہو رد، تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ جو باتیں بیان کی ہیں اللہ
سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مظلوم ہیں، مسلمان تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، اللہ تمام مظلوموں کی، تنگ دستوں کی، مجبوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ نے اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ ان کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورت، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بد نظری سے محفوظ فرما، حسد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شر سے، شیطانی حملوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے اللہ سب سے پہلے والدین کو نیک صالح فرما بردار مسلمان بنا، اس کے بعد ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح فرما بردار مسلمان بنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھنا۔ اے اللہ موت دینا تو عافیت والی، اسلام والی موت دینا۔ اے اللہ زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق عطا فرمانا، استقامت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پچھلوں کا، اگلوں کا، اللہ سب کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ جو حاجات، مناجات، مجبوریاں، ضرورتیں، اللہ پریشانیاں تیرے در پہ لے کے آئے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہمارے ذمے آپ سے دعا کرنا ہے۔ اے اللہ آپ کی شان رحیمی کریمی ہے، اس دعا کو قبول کرنا۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق ہم پر فضل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہم پر اپنی برکتیں فرما۔ اے اللہ اپنی شان رحیمی کے مطابق ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ اپنے عفو و درگزر کے مطابق ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیجیے۔